بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 160 تک ہم نے ترجمہ کیا تھا۔ ان آیات مبارکہ میں یہودیوں کے ان غلطیوں اور خطاؤں اور گناہوں کا ذکر ہے جنہوں نے ان کا ارتکاب کیا، اور اس کی وجہ سے پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا۔ تو آیت نمبر 160 میں ارشاد فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات احلت لہم، ہم نے ان پر کچھ پاکیزہ چیزیں حرام کر دی گئیں جو پہلے ان پر حلال تھیں ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ تو ہے دنیا کی سزا، اور آخرت کی سزا کا اگلی آیت میں ذکر ہے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اللہ کی راہ سے بہت روکنے یا بہت زیادہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے، دین اسلام کی طرف آنے سے روکنے کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں غضب ہوا، دنیا میں سزا ملی کہ حلال اور طیب چیزیں ان پر سزا کے طور پر حرام کر دی گئیں، اور آخرت کا عذاب اس کا ذکر اگلی آیت میں۔ آیت نمبر 168 ارشاد فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، جو ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی جو لسٹ بیان ہو رہی ہے اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ سود لیتے تھے۔ اخذ یاخذ پکڑنا، لینا، ربا سود، تو سود لینے کی وجہ سے سود کھانا یہ بھی ان کی ایک نافرمانیوں میں سے ایک بہت بڑی نافرمانی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے منع کیا اور انہوں نے اس کو رائج دیا۔ تو سود اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی منع کیا اور اس امت پر بھی، فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، سود لینے کی وجہ سے یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور پکڑ آئی، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے کہ سودی کاروبار نہ کریں، سود نہ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود انہوں نے سود کا کاروبار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود سے منع کیا، فرمایا الذین یأکلون الربا، وہ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ بروز قیامت نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر اس کو خبطی، مخبوط الحواس، دیوانہ بنا دیا ہو، یعنی جیسے کوئی آدمی جس کو جن کا دورہ پڑا ہوا ہے یا جس نے بہت زیادہ شراب اور نشہ کی چیزیں استعمال کی ہیں اور اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے، گرتا ہے، اٹھتا ہے، اس طرح۔ تو بروز قیامت سود کھانے والوں کی حالت یہ ہوگی کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس کی طرح کہ جس کو شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہے، یعنی وہ مخبوط الحواس ہے، دیوانہ ہے اور گرتا پڑتا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا،
یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع بھی سود کی طرح ہے۔ اب جب ان کے منع کیا گیا تو بجائے منع ہونے کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی آگے سے حجت بازی کرتا ہے اور اس کے لیے یعنی اپنی عقل سے پھر مختلف قسم کے دلائل ڈھونڈتا ہے۔ مثلا دیکھیے، جس طرح کسی کو کہا جائے بھئی نماز پڑھا کرو، تو وہ آگے سے کہے بھئی ہم نے دیکھا ہوا ہے نمازیوں کو، نمازی جو کچھ کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے بھئی ہاں مجھ میں یہ کوتاہی ہے، میں کوشش کروں گا یہ وغیرہ، الٹا یہ کہ ہم نے نمازیوں کو دیکھا ہوا ہے بھئی اگر کوئی نمازی غلط کام کرتا ہے تو اس میں نماز کا قصور تو نہیں ہے نا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے حاجیوں کو دیکھا ہوا ہے بھئی، تو اگر کوئی حاجی غلط کام کرتا ہے تو اس میں حج کا قصور نہیں ہے، اس کا ایک پرسنل ذاتی عمل ہے کہ اس نے حج کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ غلط کام کرتا ہے۔ نمازی کوئی غلط کام کرتا ہے، اسی طرح بعض اوقات عورتوں کو کہا جائے بھی پردہ کیا کرو، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کریں اور اس کے بارے میں سوچیں، تو آگے سے یہ اکثر کہتی ہیں عورتیں جی ہم نے دیکھا ہوا ہے پردے والوں کو، برقع پوش جو ان کو دیکھا ہے ہم جانتے ہیں وہ کیا کرتی ہیں۔ بھائی اگر کوئی برقع پوش غلط کام کرتی ہے تو وہ اس کا ایک ذاتی عمل ہے، اس میں پردے کا قصور تو نہیں ہے نا۔ تو بجائے اس کے کہ آدمی اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کرے، الٹا آگے سے وہ حجت بازی اور یعنی اس طرح کی باتیں کرے، تو یہ بھی ہے کہ وہ سود سے منع کیا گیا تو انہوں نے کہا بھئی یہ بیع بھی تو سود کی طرح ہے، خرید و فروخت جو تجارت کرتے ہیں، ایک آدمی چیز لے کے آتا ہے 100 کی 110 کی بیچتا ہے تو اس نے بھی 10 نفع کمایا، تو ہم اگر کسی کو 100 دے کے 110 لیتے ہیں تو فرق کیا؟ تو کہتے ہیں انہوں نے یعنی یہ سزا جو ان کو قیامت کے دن ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یعنی ایک تو سود کھایا، اوپر سے پھر حجت بازی کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجارت بھی تو سود کی طرح، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو، تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا۔ اب تاجر جو ہے وہ ایک چیز 100 کی لیتا ہے، 110 115 20 کی آگے بیچتا ہے، اس میں بھی ویسے اصول ہیں، لیکن بہرحال اس کو مناسب نفع کمانے کی اجازت ہے۔ لیکن 100 قرض دے کے 110 یا 5 کچھ بھی اوپر لینا اس کو منع کیا گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو منع فرما دیا اور تجارت کو جائز قرار دیا۔ آگے اس کی حکمتیں ہیں، سامنے نظر آتی ہیں کہ تجارت کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنی پڑتی ہے، تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اس کے باوجود بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس میں نفع ہو، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی مجبور ہے، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، جس کو چاہے حلال قرار دے، جس کو چاہے حرام قرار دے، تو اس نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو اس نے جائز حلال قرار دیا ہے۔ لیکن بہرحال وہ حکمتیں سامنے نظر آتی ہیں۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، بس جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موعظۃ نصیحت آ گئی، فَانْتَهَا، پھر وہ رک گیا، فَلَهُ مَا سَلَفَ، تو جو پیچھے گزر چکا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی سود کی حرمت سے پہلے جنہوں نے یہ کاروبار کیا تھا، جب اللہ کا حکم آ گیا اس کے بعد وہ رک گئے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور
جس نے پھر دوبارہ یہی کام کیا تو پھر وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے 2 آیتیں چھوڑ کے اسی میں پھر فرمایا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 278، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، کہ سود میں سے جو بچ گیا اس کو چھوڑ دو، یعنی حرمت سے پہلے جو کام اس میں کام کرتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، جب حرمت کا حکم نازل ہو گیا تو اب چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسے نہیں کرو گے، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سود کو نہیں چھوڑو گے اور اس میں جاری رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، یعنی جو اللہ کا حکم نازل ہونے کے بعد پھر سود کا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یقال یوم القیامت لآکل الربا، سود کھانے والے سے بروز قیامت کہا جائے گا، خذ سلاحک للحرب، کہ اپنا اسلحہ لے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے، جس طرح یہاں فرمایا کہ وہ اللہ رسول سے لڑائی کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں گزرا ایک قوم پر، لہم اجواف مثل البیوت، کہ ان کے پیٹ جو ہیں اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے گھر ہوتے ہیں، کمرے ہوتے ہیں، فَسَأَلَ عَنْهُمْ، تو حضور نے ان کے بارے میں پوچھا، فقیل، عرض کیا گیا، ہؤلاء اکلۃ الربا، اکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں، ان کو یہ سزا ملے گی۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم، معراج کی رات میں ایک قوم پر آیا، ان کے پاس سے میرا گزر ہوا، بطونہم کالبیوت، ان کے پیٹ وہ گھروں کی طرح ہیں، کمروں کی طرح بڑے بڑے، فیہا الحیات تجری من خارج بیوتہم، اور ان پیٹوں میں سانپ چل رہے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں۔ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، میں نے کہا کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء اکلۃ الربا، یہ سود کھانے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، اس میں کسی خواب کا ذکر ہے کہ خواب کے اندر حضور نے اس چیز کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں مجھے لے جایا گیا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ، تو ہم ایک نہر بہہ رہی تھی اس پر آئے، حسبت انہ کان یقول احمر مثل الدم، یعنی راوی کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ وہ اس کا پانی خون کی طرح سرخ تھا۔ وَإِذَا فِي النَّحْرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يُسَبِّحُ، اس خون کی طرح سرخ پانی کے اندر ایک آدمی تیر رہا ہے۔ وَإِذَا أَتَى عَلَى شَطِّ النَّهْرِ، جب وہ نہر کے کنارے آتا، رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جَمَعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ، ایک آدمی نہر میں تیر رہا ہے اور اس کے کنارے پہ ایک آدمی ہے، اس نے بہت سے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي الَّذِي قَدْ جَمَعَ الْحِجَارَةَ عِنْدَهُ فَيُفَغِّرُ لَهُ فَاهُ فَيَلْقَمُهُ حَجْرًا، تو وہ جس نے پتھر جمع کیے ہیں جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو پتھر اس کے منہ میں ڈالتا ہے، تو یہ بھی فرمایا کہ وہ سود کھانے والا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں پر بھی اس کو منع کیا تھا، لیکن یہود جو ہیں انہوں نے مختلف حیلوں بہانوں سے اس کو رواج دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جن جرموں کی وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوئی، دنیا میں سزا ملی اور آخرت میں سزا ملی، ان میں سے ایک ان کا سود کھانا ہے کہ وہ سود کھاتے تھے۔ آگے فرمایا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ انہیں سود سے منع کیا گیا تھا۔ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی ناجائز طریقے سے لوگوں کے مال کھانا، اس وجہ سے ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ہوئی۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا، یعنی دو عذابوں کا ذکر ہوا، ایک دنیا میں کہ ان کے ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں سزا یہ دی کہ حلال اور طیب چیزیں ان پر حرام کر دی گئی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ تو حلال طیب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر یعنی امت میں اس چیز کا حکم دیا کہ اکل حلال کھایا جائے اور حرام سے بچا جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو جو کچھ زمین میں حلال طیب ہے وہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ لگو، یعنی شیطان کی بات مان کے تم حرام میں نہ پڑو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات کر دے، یعنی ایسا آدمی کہ جس کی دعا قبول ہو، مستجاب الدعوات بنا دے اللہ تعالیٰ۔ فقال یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ، کہ اپنے کھانے کو پاک کر لو تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، یعنی حرام سے بچو، حلال کو اختیار کرو تو تم وہ مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا قبول ہو وہ ہو جاؤ۔ والذی نفس محمد بیدہ ان الرجل لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ 40 یوما، کہ آدمی حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، کہ وہ آدمی جس کا گوشت حرام اور سود سے پلے، اس سے اس کی پرورش ہو تو آگ اس کے زیادہ بہتر ہے، یعنی وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سورہ البقرہ میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، جو ہم نے پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسولوں کو حکم دیا۔ اب یہ اکل حلال یعنی حلال چیز کھانا اتنا اہم ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسولو، کلو من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، وعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ یہ نیک اعمال کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کیا اور پاک رزق حلال کا ذکر پہلے کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے، اور طیب کے سوا اور طاہر چیز کے سوا کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، یعنی اس کی بارگاہ میں صدقہ بھی وہی قبول ہوتا ہے جو طیب اور طاہر ہو۔ اب دو لفظ ہیں، طیب اور طاہر۔ طاہر کا معنی ہوتا ہے جو چیز پاک ہو، اور طیب کا معنی ہوتا ہے کہ وہ حلال ذریعے سے حاصل کی گئی ہو۔ اب ایک چیز طاہر تو ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طریقے سے۔ مثلا اس کی مثال یوں کہہ لیجئے کہ دودھ ہے، دودھ یہ طاہر ہے، پاک ہے، لیکن اگر کوئی آدمی چوری کر کے لائے تو اب وہ طیب نہیں ہے، حلال اس کے لیے نہیں ہے۔ ویسے تو وہ مطلب ہے کہ پاک ہے، لیکن اب اس کے لیے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے۔ تو طاہر ہے لیکن طیب نہیں کہ اس نے کسی سے چوری کیا ہے، چھینا ہے، کسی کے جانور کو اس کی اجازت کے بغیر دودھ دو لیا ہے۔ تو اب یہ اسی طرح کوئی بھی جائز حلال چیز ہے، جب وہ ناجائز طریقے سے حاصل کی ہوگی تو طاہر ہونے کے باوجود وہ طیب نہیں ہوگی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز طیب ہوتی ہے لیکن وہ طاہر نہیں ہوتی ہے، کہ مثلا دودھ لائے اس میں نجاست گر گئی، اب وہ ناپاک ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طیب اور طاہر، اللہ تبارک و تعالیٰ طیب ہے اور طیب اور طاہر کے سوا وہ قبول نہیں فرماتا۔ اور فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اس نے اپنے رسولوں کو دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، کہ اے رسولو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا، حضور نے ایک شخص کا ذکر کیا جو دور دراز سفر کر کے آتا ہے اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں، یعنی وہ تبلیغ میں چلا گیا یا جہاد میں چلا گیا، نیک عمل کے لیے وہ دور دراز کا سفر کر کے آیا، بال بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں۔ وہ آسمان کی طرف ہاتھ پھیلا کے دعا کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرا رب، اے میرا رب کہتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، مطعمہ حرام و مشربہ حرام و ملبسہ حرام، اس کا لباس، کھانا پینا لباس حرام ہے، وغذی بحرام، حرام کے ساتھ اس کو غذا دی گئی، تو انا یستجاب لہ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی پاکیزہ کھانے کا حکم دیا۔ اب دیکھیے، اب اس پاکیزہ کھانے، کوئی بھی ناجائز طریقے سے جب کوئی چیز حاصل کی جائے گی، مثلا رشوت ہے، سود ہے، لوٹ مار ہے، ظلم و زیادتی کے ساتھ جو چیز یعنی جس کا اس کو حق نہیں ہے، وہ کسی بھی طریقے سے اس نے حاصل کیا جس طریقے سے اس کا حق نہیں ہے، تو وہ ناجائز اور حرام ہوگی۔ اور اس چیز کا کتنا اہتمام ہونا چاہیے، ایک دو احادیث مبارکہ سنیے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ
فجر کی نماز مسجد نبوی شریف میں حضور کے ساتھ پڑھتے اور جیسے ہی اسلام پھرتا فوراً اٹھ کے چلے جاتے۔ ایک دن، 2 دن، چند دن ایسے ہوا، صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور نے ان کو بلایا اور فرمایا بھئی نماز کے بعد کچھ ذکر اذکار دعا ہونا چاہیے، تو ایسے اٹھ کے فوراً بھاگنا یہ تو نفاق کی علامت۔ تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا، عرض کیا حضور میرے پڑوس میں ایک شخص ہے، اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، اس پہ پھل لگا ہوا ہے اور ان دنوں پھل وہ پکا ہوا ہے، رات کو ہوا چلتی ہے تو کچھ کھجوریں گرتی ہیں، تو چونکہ وہ دیوار کے ساتھ ہے وہ کھجور کا درخت، تو کچھ کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں، تو میں جلدی نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں کہ جا کے بچوں کے اٹھنے سے پہلے پہلے اس کی کھجوریں اٹھا کے اس کے حوالے کر دوں تاکہ بچے اٹھ کے کوئی کھجور اس میں سے نہ کھا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام، اپنے صحابی کے اس جذبے سے بہت خوش ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حضرت ابو دجانہ کے اس پڑوسی کو بلایا، یعنی قرائن سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم ہوگا، مدینہ منورہ میں غیر مسلم یہودی بھی رہتے تھے، تو اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ کھجور کا درخت جو ہے یہ ابو دجانہ کو دے دو اور اس کے بدلے میں جنت کے 10 درخت کھجور کے مجھ سے لے لو۔ اس نے نہ مانا، جی نہیں یہ سودا مجھے منظور نہیں ہے، جنت کس نے دیکھی ہے اور کہاں دیکھی کیسے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، آپ نے فرمایا کہ فلاں باغ میں میرے کھجور کے 10 درخت تو لے لے اور یہ درخت جو ہے حضرت ابو دجانہ کو دے دے۔ اس نے کہا ہاں جی یہ سودا مجھے منظور ہے، ٹھیک ہے وہ درخت آپ مجھے دے دیں اور یہ اس کا ہو گیا۔ اب گھر گیا اور گھر جا کے بیوی سے کہتا ہے کہ میں نے 10 درختوں کے بدلے میں اس درخت کا سودا کر لیا ہے کہ فلاں باغ میں ابو بکر کے 10 جو کھجور کے درخت ہیں وہ میں نے لے لیے ہیں اور یہ ابو دجانہ کو دے دیے۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ اس کا کیسے ہو گیا، ہمارے صحن میں ہے تو اس کا کیسے، اس کا تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا نا، چلو چند کھجوریں اس کے گھر میں گر جائیں گی وہ ہو جائیں گی، باقی تو ہمارے گھر میں ہے، تو اس کا کیسے ہو گیا۔ اب رات کو سوئے، صبح اٹھو تو دیکھا کہ کھجور کا درخت دیوار کی دوسری طرف حضرت ابو دجانہ کے گھر میں۔ تو بہرحال یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا، لیکن دیکھیے عقل حلال کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے کہ حلال کا لقمہ جو ہے وہ منہ میں جانا چاہیے، اور اپنی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے کس قدر اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت کعب بن عجرہ فرماتے ہیں حضور تشریف فرما تھے، ایک آدمی گزرا، کوئی صحابی ہوں گے، اور وہ محنت مزدوری اپنے کام کاج میں بڑے مشغول تھے، پوری دلچسپی لے رہے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جتنی دوڑ دھوپ محنت کوشش کر رہے ہیں دنیا کے لیے، کتنا ہی اچھا ہوتا کہ یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا، مطلب ہے کہ کوئی اللہ کی راہ میں جاتے، وہاں محنت کوشش کرتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جو محنت کوشش کر رہا ہے رزق حلال کے لیے، اگر وہ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے، یعنی اللہ کی راہ میں صرف یہی نہیں ہے کہ کوئی تلوار لے کر جہاد میں جائے، اگر رزق حلال کے لیے یہ کوشش کر رہا ہے تو یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ فرمایا کہ اگر بچوں کی پرورش کے لیے یہ محنت کوشش کر رہا ہے تب بھی اللہ کی راہ میں ہے،
اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے کوشش کر رہا ہے پھر بھی اللہ کی راہ میں ہے، اپنی ذات کے لیے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے، کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، خود اپنے کھانے پینے کا انتظام کرے، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے۔ فرمایا البتہ اگر یہ محنت کوشش اس لیے ہے کہ دوسروں پہ برتری جمائے، کہ اس سے بڑی میں نے کوٹھی بنانی ہے، اس سے اچھی کار لینی ہے، اس سے اچھا بنگلہ بنانا، تو فرمایا کہ یہ پھر اس کی محنت شیطان کے رستے میں ہوگی۔ تو اولاد کی پرورش کے لیے اہل و عیال، بہن بھائی، ماں باپ، دوست، عزیز رشتہ دار، ان کی خدمت کے لیے، اپنے لیے، اس لیے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا جائے، تو یہ سب فرمایا کہ اللہ کی راہ میں۔ اب دوسری طرف دیکھیے، امام بہقی نے اس حدیث پاک کو روایت کیا کہ حضرت عبداللہ بن عباس تشریف فرما ہیں اور ایک شخص حاضر ہوا اور کہا کہ ہم حج کے لیے آئے اور رستے میں ہمارا ایک ساتھی وہ بیمار ہوا، فوت ہو گیا۔ پیدل قافلے جاتے تھے، چلتے تھے لوگ، تو رستے میں وہ فوت ہو گیا، تو ہم نے اس کے لیے قبر کھودی، تو کیا دیکھا کہ لحد کے اندر ایک خوفناک سانپ بیٹھا ہوا۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی، دوسری جگہ قبر کھودی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ قبر، وہاں بھی سانپ وہ موجود ہے، وہ بھی جگہ چھوڑ دی، تیسری جگہ قبر کھودی تو دیکھا وہاں پر بھی وہ سانپ بیٹھا ہوا، تو ہم حیران رہ گئے کہ کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کو اسی سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دو، وہیں پہ، اسی جہاں پہ قبر تم نے کھودی ہے نا، وہیں پہ دفن کر دو۔ اللہ کی قسم اگر تم ساری زمین بھی اس کے لیے کھود ڈالو گے تب بھی وہ سانپ تمہیں ضرور نظر آئے گا۔ چنانچہ انہوں نے پھر اسی قبر میں وہیں پہ سانپ کے ساتھ ہی اس کو دفن کر دیا۔ واپسی پہ اس کے گھر میں گئے، اس کی بیوی سے اس کے حالات دریافت کیے کہ وہ کیا کرتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ نمازی بھی ہوگا، حج کے لیے جا رہا تھا، تو اس نے بتایا کہ باقی سارے کام تو ٹھیک تھے، وہ تجارت کرتا تھا، آٹے کا سوداگر تھا اور آٹے میں لکڑی کا برادہ ڈال کر بیچتا تھا، ملاوٹ کرتا تھا۔ تو اب یعنی تجارت ہے، حلال ہے، جائز ہے، لیکن اس میں ملاوٹ، تو کوئی بھی ناجائز طریقہ جو ہے۔ اب یہ خاص بات ہے کہ جب آدمی کھانے پینے کی چیزوں میں، ادویات میں ملاوٹ کرتا ہے تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے، لوگ بیمار ہوتے ہیں، اس سے مرتے ہیں۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی سزا انسان کو جلدی ملتی ہے تاکہ دوسرے عبرت حاصل کریں، تو یہ جرم ایسا تھا، ورنہ تو کوئی بھی جرم ہے اس کی سزا ہوتی ہے، لیکن بعض جرموں کی سزا انسان کو جلدی اس لیے ملتی ہے کہ دوسرے لوگ عبرت حاصل کریں۔ اور اس چیز کا جو ہوتا ہے روحانی طور پر بھی بڑا اثر ہوتا ہے کہ انسان عقل حلال اور صدق مقال، یہ ایک مقولہ ہے بزرگوں کا کہ روحانیت کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، کہ کھانا حلال ہو اور بات سچی کرے، عقل حلال اور صدق مقال، یہ دو چیزیں تو یہ بڑی ضروری ہیں کہ جن کے ذریعے سے آدمی نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کے رستے پہ چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے، آپ کے شاگرد ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس میں گیا اور بیت المقدس میں
رات کو عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد وہاں معمول یہ تھا کہ جو خدام تھے وہ نماز کے بعد لوگوں کو نکال دیتے تھے باہر، اور رستہ وہ دروازے بند کر دیتے تھے۔ ظاہر بات ہے ہر جگہ یہی ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد وہ دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز کے بعد خدام جو تھے وہاں کے وہ لوگوں کو نکال کے دروازے بند کرتے تھے۔ جب عشاء کی نماز ہو گئی تو انہوں نے لوگوں کو نکالنا شروع کیا، تو میں ایک جگہ کسی چٹائی میں چھپ گیا، چھپ کے بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے باقیوں کو جو سامنے نظر آیا ان کو نکالا اور دروازے بند کر کے چلے گئے۔ ممکن ہے کوئی ان کے لیے یعنی وہاں کوئی جگہ رہنے کی نہ ہو، اس لیے پھر اللہ کا گھر مسجد ہی ہوتا ہے، وہاں پہ انہوں نے اس طریقے سے وہ یعنی رہے ہوں۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ وہ چلے گئے، میں اٹھ کے وہاں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ رات کے وقت یکا یک دروازہ کھلتا ہے اور 40 آدمی ایک بزرگ کی قیادت میں وہاں داخل ہوتے ہیں، اور آ کے انہوں نے نماز پڑھی اور محراب کے پاس وہ حلقہ لگا کے بیٹھ گئے، اور بات چیت اور گفتگو ہونا شروع ہو گئی۔ تو دوران گفتگو ایک ان کے امیر تھے، باقی ان کے ساتھی تھے۔ ایک آدمی نے امیر سے کہا کہ جی آج ایک اس مسجد کے اندر ایک آدمی ایسا بھی ہے جو ہماری جماعت میں نہیں سنا، یعنی وہ اللہ کے ولی اور کتب غوث کوئی ہوں گے۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ ایک آدمی آج مسجد میں ایسا بھی ہے جو ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ تو جو ان کے امیر تھے انہوں نے سن کے کہا ہاں، آج وہ یہاں مسجد میں چھپ گیا تھا اور مسجد کے اندر موجود ہے، ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، اور اسے 40 دن سے عبادت کے اندر سکون نہیں مل رہا، ذوق نہیں حاصل ہو رہا۔ جو عبادت کے اندر ایک ذوق ہوتا ہے وہ اس کو حاصل نہیں ہو رہا۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں چھپا ہوا تھا، چھپ کے سامنے آ گیا اور ان کو کہا بھئی آپ نے بات درست کی ہے، میں آپ کی جماعت میں سے نہیں ہوں، اور جو آپ نے کیفیت بیان کی ہے وہ بھی درست ہے کہ میں 40 دن سے کوشش کر رہا ہوں، مجھے عبادت کے اندر کچھ ذوق محسوس نہیں ہو رہا، وہ جو دل جمی ہوتی ہے، جو سکون ہوتا ہے وہ نہیں حاصل ہو رہا۔ اب دیکھیے وہ مسجد میں چھپے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے ولی خدام جو تھے دروازہ بند کرنے والے ان کو تو نہیں نظر آئے، لیکن اللہ کے ولی جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں وہ موجود ہے، اور صرف ظاہر کو نہیں دیکھ رہے، باطن کو بھی، اندر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ بھئی دل کی کیفیت کیا ہے، کہ دل کے اندر کیا ہے، کہ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، لیکن وہ دل جمی، وہ سکون، وہ ذوق عبادت کے اندر نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا کہ بالکل آپ نے کہا، میں آپ کی جماعت میں سے نہیں ہوں، اور وہ جو آپ نے کیفیت بیان کی ہے وہ بھی یہی ہے کہ مجھے عبادت کے اندر یعنی وہ سکون نہیں ہے، وہ ذوق نہیں حاصل ہو رہا۔ تو جب آپ نے یہ بیان کر دیا تو اب اس کی وجہ بھی بیان کر دیں کہ یہ کیوں ہوا، کیوں مجھے عبادت کے اندر ذوق نہیں حاصل ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ 40 دن پہلے تم مکہ شریف میں تھے۔ انہوں نے کہا بالکل درست ہے، مکہ شریف میں تھا میں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے وہاں پہ ایک کھجوروں والا تھا، چھوارے والا تھا، جو مطلب ریڑھی لگا کے، چھابڑی لگا کے کھجوریں بیچتا تھا، تم نے اس سے کچھ کھجوریں لی۔ انہوں نے کہا ہاں کھجوریں میں نے اس سے خریدی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ 2 کھجوریں نیچے گر گئی تھیں، وہ تم نے یہ سمجھی کہ تمہاری ہیں، حالانکہ وہ اس کی گری تھی، جو تم نے خریدی ان میں سے نہیں تھی، وہ اس چھابڑی والا جو تھا اس کی کھجوریں تھی، تو تم نے یہ سمجھا
کہ وہ تمہاری ہیں اور تم نے وہ اٹھا کے کھا لی، بس اس وجہ سے تمہارا جو عبادت کے اندر سکون ہے وہ چھین لیا گیا۔ تو اب دیکھیے، غلطی سے کسی کی چیز کھا لی اور پھر اس کا نتیجہ یہ کہ عبادت کے اندر ذوق نہیں، اور اگر آدمی جان بوجھ کر رشوت لے، سود کھائے، ظلم و زیادتی کرے، ہر کسی کا مال، ادھر اس کا مال ہڑپ، اس کا ہڑپ، اور پھر حج پہ حج بھی کرے۔ حج برا نہیں ہے، نمازیں بری نہیں ہیں، لیکن یہ کام جو ہے یہ غلط ہے کہ آدمی کسی کا حق مارے، کسی پر ظلم کرے، کسی کی زیادتی کرے، کسی کا مال ناجائز ہڑپ کر لے۔ تو جب 2 کھجوریں جو غلطی سے انہوں نے اٹھا کے کھا لیں، اس وجہ سے ان کے عبادت کا سکون چلا گیا، ذوق نہیں آ رہا، تو جان بوجھ کر اگر آدمی کسی کا مال ہڑپ کرے، کسی پہ ظلم کرے، کسی پر زیادتی کرے، تو اس کا پھر نتیجہ جو ہے وہ کیا ہوگا؟ احادیث مبارکہ میں اسی لیے اب دیکھیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ابھی بیان ہوئی کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی طیب ہے، اور طیب اور طاہر کے سوا کسی کو یعنی قبول بھی نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا یعنی عام سب لوگوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا قرآن پاک میں اپنے رسولوں کو حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ تو انبیاء کرام اور رسول اعظام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا، اور عام ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا۔ اور آگے پھر فرمایا کہ ایک آدمی دور دراز کا سفر کرتا ہے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں اور غبار آلود ہیں، اور ہاتھ پھیلا کے وہ اللہ کی بارگاہ میں یا رب کہہ کے دعا مانگتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور اس کو غذا حرام سے دی گئی ہے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو عبادت کی قبولیت کے لیے بھی رزق کا حلال ہونا یہ ضروری ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو ان کے لیے کچھ مال کما کے لاتا تھا، اور حضرت صدیق اکبر اس مال سے کھاتے تھے۔ ایک دن وہ کوئی چیز لے کر آیا جس سے حضرت صدیق اکبر نے کھایا، پھر اس غلام سے آپ نے کہا کہ اس غلام نے کہا کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ کیا چیز تھی؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کیا تھا؟ اس نے کہا میں زمانہ جاہلیت میں کاہنوں، یہ جو نجومی اس طرح کا کام کرتا تھا، اور مجھے یہ کام اچھی طرح نہیں آتا تھا مگر میں لوگوں کو فریب دیتا تھا۔ آج مجھے ایک شخص ملا جس نے مجھے اس کا معاوضہ دیا، اور یہ وہی معاوضہ ہے، یعنی اس سے میں یہ کھانا لے کے آیا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں انگلی ڈال کے اس کی قے کر دی کہ یہ ناجائز طریقے سے تو نے حاصل کیا، تو یہ میرے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کا حکم دیا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین، ایک تو حضرت ابو دجانہ کی واقعہ آپ نے ابھی سنا، دوسری حدیث پاک حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یبعث عبد اللہ بن رواحہ فیخرس بینہ و بین الیہود۔ خیبر جب فتح ہوا 7 ہجری میں، خیبر میں یہودی رہتے تھے، تو ان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا، یہ ایگریمنٹ ہوا کہ ٹھیک ہے بھائی تم یہاں رہو، زمینوں میں کاشت کرو، اور اس کے بعد پھر
اس کا جو پھل ہوگا یہاں سے زمینوں سے باغات سے وہ یعنی تمہارے اور اسلامی حکومت کے درمیان مشترک ہوگا۔ ویسے تو چونکہ اس کو فتح کر لیا گیا تھا اور اسلامی حکومت کی ملکیت تھی تو حضور جیسے چاہتے تو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیتے، لیکن ان کو قائم رکھا گیا وہ ٹھیک ہے تم یہاں رہو اور تم کھیتی باڑی کرو اور باغوں میں تم کام کرو، پھل جو ہوگا وہ آدھا ہوگا، یعنی زمینیں ہماری ہیں کام تم کرو گے، آدھا پھل کھیتی سے باغات سے تمہیں ملے گا، آدھا اسلامی حکومت کا ہوگا۔ اور پھر یعنی جب وہ کھیتی کا اور کھجوروں کا ان کے پھلوں کا آغاز ہوتا تو پہلے سے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجا جاتا، وہ اندازہ لگاتے کہ کتنا پھل ہے اور پھر اس کے حساب سے ان سے لیا جاتا تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ جاتے پہلے سے اس کا اندازہ کرنے کے لیے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، ان لوگوں نے خیبر میں جو یہودی رہتے تھے فَجَمَعُوا حُلِيًّا عَنْ حُلِيِّ نِسَائِهِمْ، اپنی عورتوں کے زیورات میں سے زیورات انہوں نے کچھ جمع کیے، فَقَالُوا هَذَا لَكَ، کہنے لگے کہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، وَخَفِّفْ عَنَّا وَتَجَاوَزْ فِي الْقِسْمَةِ، تو آپ تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھیں، مطلب یہ ہے کہ وہ جتنا پھل ہو سکتا ہے اس سے کم کچھ لکھ دیں، ظاہر بات ہے جو اس وقت انہوں نے لکھا ہوا ہوگا اسی کے حساب سے پھر آگے ان کو حصہ دینا پڑے گا، تو وہ یعنی گورنمنٹ کی طرف سے ایک آفیشل کے طور پر وہ جو لکھ کے آ جائیں گے پھر اسی کے حساب سے ان کو دینا پڑے گا۔ تو بطور رشوت انہوں نے وہ زیورات جمع کر کے ان کو دیے، بھئی ٹھیک ہے تم یہ لے لو اور تمہارا کیا جائے گا گورنمنٹ کا، تو تم تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو، تم نرمی کرو تو کم لکھ دو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ سنا دیکھا تو فرمایا فقال یا معشر الیہود، اے یہودیو، انکم لمن ابغض خلق اللہ الی، اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ تم مبغوض ہو، جن سے مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے وہ تم لوگ ہو، لیکن وما ذالک بحاملی ان احیف علیکم، لیکن اس نفرت کے یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم پر کوئی ظلم کروں گا اور جتنا تمہارا بنتا ہے اس سے زیادہ لکھ دوں گا، یہ نہیں، مجھے اللہ کے محبوب نے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، ایک یعنی سرکاری گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، تو میں ایمانداری کے ساتھ جو کچھ ہے اس کو لکھوں گا، نہ کم نہ زیادہ۔ تم سے جو نفرت ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم پر ظلم کروں، لیکن وَأَمَّا الَّذِي أَرَدْتُم مِّنَ الرِّشْوَةِ فَإِنَّهَا سُحْتٌ وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، ہاں جو تم نے یہ جو جمع کیا ہے نا، جمع کر کے مجھے پیش کر رہے ہو رشوت، فَإِنَّا سُحْتٌ، یہ حرام ہے، وَإِنَّا لَا نَأْكُلُهَا، اور ہم حرام نہیں کھاتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کا یہ قول سب مسلمانوں کے لیے بڑا اہم ہے، فرمایا کہ ہم مسلمان حرام نہیں کھاتے، تم سے نفرت ہے تو اس کا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ میں تم پر ظلم کروں گا اور جو جتنا ہے اس سے زیادہ لکھ دوں گا، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم سے رشوت لے کے میں کوئی نرمی کر دوں، نہیں، جو صحیح درست حق انصاف ہے وہی لکھوں گا، ہم حرام نہیں کھاتے۔ قالوا بہذا قامت السماوات والارض، ان یہودیوں نے کہا اسی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہے کہ اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں۔ اب دیکھیے وہ رشوت دے رہے ہیں، اب اگر وہ خاموشی سے لے لی جائے، گھر رکھ لی جائے تو کوئی، جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ کسی دفتر میں چلے جاؤ،
سارا کام کمپلیٹ مکمل، سارے پیپر مکمل ہوں تو یہ نہیں وہ نہیں، ایسے نہیں، کل آنا پرسوں آنا. اور اگر میز کے نیچے سے وہ کسی زمانے میں 5 10 100 ہوتے تھے، آج 1000 2000 5، اب تو پاکستان گورنمنٹ نے سنا ہے 10,000 کا نوٹ جاری کیا ہے، تو وہ دے دیا جائے تو پھر سارا کچھ درست ٹھیک ہو جاتا ہے، اسی وقت سارا کچھ درست ہو جاتا ہے. تو یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اگر ان سے لے لیتے اور کچھ ان کے لیے کم لکھ دیتے تو دنیا میں تو کچھ نہیں، لیکن آگے جا کے پکڑ ہونی تھی. اور خاص طور پر کیونکہ وہ ایک غیر مسلم لوگ تھے، ان کے سامنے اسلام کی سبکی اور بے عزتی ہونی تھی. یعنی ایک تو گناہ کے ساتھ ساتھ یہ اسلام کی بے عزتی بھی ہونی تھی. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا کہ یہ جو تم رشوت پیش کر رہے ہو یہ حرام ہے اور ہم حرام نہیں کھاتے. تو انہوں نے کہا بہذا قامت السماوات والارض، اسی سے آسمان و زمین قائم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان یہودیوں نے جو جرم اور گناہ کیے ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر پکڑ ہوئی، اور دنیا اور آخرت میں ان پر عذاب. دنیا کا عذاب یہ فرمایا کہ ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال طیب ہیں وہ حرام کر دی گئیں، اور آخرت کی سزا فرمایا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کافر جو ان میں سے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. یہاں تک تو ان کا ذکر تھا ان کے جرموں کا اور جرم کرنے والوں کا. آگے فرمایا لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ، ہاں جو ان میں راسخ فی العلم ہیں، یعنی علم ان کے صرف زبان پہ نہیں ہے بلکہ دل پہ سرایت کر گیا ہے، اور اس علم کے مطابق ان کا عمل بھی ہے. جو علم ان کو ہے اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں. والمؤمنون، اور مومن، یعنی ان میں سے جو راسخ فی العلم تھے وہ ظاہر بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ان تک حضور کی نبوت کا پیغام پہنچا تو وہ لوگ فوراً مسلمان ہو گئے. حضرت عبداللہ بن سلام اور اس طرح کے اور جو لوگ تھے یہودیوں میں وہ مسلمان ہو گئے. تو یہاں وہی مراد ہیں راسخ فی العلم سے کہ جو ان میں سے مسلمان ہوئے. لیکن جو ان میں سے راسخ فی العلم ہیں اور مومن، یؤمنون بما انزل الیک، وہ اس پہ ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، یعنی پہلے کتابیں جو تورات، زبور، انجیل نازل ہوئی. ہمارے لیے قرآن پاک پر ایمان لانا تفصیلی ہے کہ قرآن پاک کا ہر حکم اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، جن چیزوں سے منع کیا ان سے رکنا ضروری ہے. لیکن پہلی کتابوں پہ ایمان جو ہے وہ اجمالاً ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں، اور ان میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا وہ حق ہے. قرآن پاک کے نزول کے بعد کیونکہ وہ کتابیں منسوخ ہو گئیں تو اب ان کے مطابق عمل نہیں ہوگا کہ اصل تورات، انجیل، زبور بھی کہیں سے آ جائے تو اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا. قرآن پاک کے نزول کے بعد وہ کتابیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی. تو ایمان بہرحال ان پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. تو یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پہ نازل ہوا اور جو اس سے پہلے نازل ہوا. والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اسلام کے تمام عقائد کے مطابق وہ عقیدہ رکھتے ہیں. اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، تو ان کے لیے فرمایا کہ ہم انہیں اجر عظیم عطا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کی نعمتیں اور جنت کی بہاریں تیار کی. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات
والصالحات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا